لیکن دل سمندر جتنا صاف تھا اس کا۔ اس نے ایک دبی ہوئی چیخ سنی، پھر ایک بار اور۔ ایڈم دوڑتا ہوا جھیل کی طرف پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی برف کے نیچے ہاتھ مار رہا ہے۔ ایڈم نے جان کی پرواہ کیے بغیر برف توڑی، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور زور لگا کر الینا کو باہر نکال لیا۔ وہ کانپ رہی تھی، کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایڈم نے اپنی جیکٹ اس پر ڈال لی اور کہا، ڈرو نہیں، تم محفوظ ہو۔ اس کے لہجے میں وہ سکون تھا جو کئی سالوں سے الینا نے نہیں سنا تھا۔ ایڈم اسے اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آیا۔ گھر لکڑی کا تھا، گرم تھا، سادہ تھا، مگر کہیں نہ کہیں الینا کو اس گھر میں انسانیت کی خوشبو ملی۔ الینا نے اپنی اصل شناخت چھپائی۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلی بار کوئی اسے تاج سے نہیں، دل سے پہچانے۔ ایڈم نے اسے سوپ پلایا، کمبل دیا اور کہا، یہاں محفوظ ہو، کچھ دیر آرام کر لو۔ الینا کی آنکھیں اس کی نرمی دیکھ کر نم ہو گئی۔ جب وہ رخصت ہوئی تو ایک نظر ایڈم نے اس پر ڈالی اور وہ نظر اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ اگلے دن الینا ایک بہانے سے دوبارہ آئی، کہا کہ آپ کا کمبل واپس کرنے آئی ہوں، حالانکہ دل کہہ رہا تھا نہیں، میں تمہیں دیکھنے آئی ہوں۔